بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سیکنڈ ایئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اردو کی تیسری نظم یعنی خدا سرسبز رکھے اس چمن کو کا آغاز کریں گے۔ آج کا لیکچر شاعر کے تعارف، نظم کے تعارف اور نظم کے خلاصے سے متعلق ہوگا۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھتے ہیں۔ اس نظم کے شاعر کا نام اکبر الہ آبادی ہے اور ان کا اصل نام جو ہے وہ سید اکبر حسین تھا، یعنی اکبر الہ آبادی کا اصلی جو نام تھا وہ سید اکبر حسین تھا اور اکبر الہ آبادی کے نام سے یہ مشہور تھے، یعنی جو قلمی نام تھا وہ اکبر الہ آبادی تھا اور اکبر جو ہے وہ ان کا تخلص ہے۔ اور اکبر الہ آبادی کی فوٹو بھی یہاں لگی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتی ہیں۔ اب پیدائش اور وفات کا ذکر کرتے ہیں تو اکبر الہ آبادی جو ہیں یہ 1846 میں 12 ضلع الہ آباد میں پیدا ہوئے تھے اور 1921 میں الہ آباد میں ہی انہوں نے وفات پائی تھی اور الہ آباد کی نسبت سے الہ آبادی کہلائے، یعنی اکبر الہ آبادی کو الہ آباد کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ پھر اکبر الہ آبادی کی ملازمت اور لقب کا ذکر کرتے ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے معاشی حالات کی ابتری کے باعث، یعنی ان کے جو معاشی حالات تھے وہ خراب تھے، اس لیے بہت جلد انہوں نے ملازمت جو ہے وہ اختیار کر لی تھی اور انہوں نے اپنے دور کے جو مروجہ علوم و فنون ہیں ان کی تعلیم حاصل کی۔ مروجہ علوم و فنون یعنی ان کے دور میں جو علم جو تعلیم تھی اس وقت کے دور کے مطابق، جو جس تعلیم کی ڈیمانڈ تھی یا جو تقاضا تھا وہ انہوں نے علوم و فنون کی تعلیم حاصل کی اور بہت جلدی ملازمت کر لی تھی کیونکہ ان کے معاشی حالات جو ہیں وہ خراب تھے۔ لیکن پھر ملازمت انہوں نے تھوڑا ہی عرصہ کی اور جلدی ہی انہوں نے ملازمت ترک کر دی اور پھر دوبارہ وہ تعلیم کی طرف راغب ہو گئے اور پھر انہوں نے قانون کا امتحان پاس کیا اور پھر جج کے عہدے پر فائز ہوئے۔ پھر ان کے لقب کا ذکر کرتے ہیں جو کہ خان بہادر کا لقب ان کو ملا تھا۔ اس دور میں انگریزی حکومت نے اکبر الہ آبادی کو خان بہادر کا لقب دیا تھا اور یوں ان کا لقب کیا تھا؟ خان بہادر۔ پھر اب اکبر الہ آبادی کے کلام کی جہاں تک بات ہے تو ان کا جو سارا کلام ہے وہ کلیات اکبر کے نام سے شائع ہوا ہے، یعنی ان کا جتنا بھی کلام ہے انہوں نے جو کچھ بھی لکھا وہ کلیات اکبر میں موجود ہے اور تمام جو کلام ہے وہ کلیات اکبر کی صورت میں شائع ہوا ہے۔ اب ہم اکبر الہ آبادی کے اسلوب بیان یعنی ان کے سٹائل، ان کا انداز بیان کیا تھا اس کی بات کرتے ہیں۔ تو اکبر نے اپنی شاعری کا جو آغاز ہے وہ روایتی انداز سے کیا تھا، یعنی جو اس دور میں شاعری چل رہی تھی اسی طرح ہی انہوں نے بھی اسی انداز سے روایتی شروع کی، انداز سے جو روایتی شاعری ہے وہ کی، لیکن پھر بعد میں زندگی کے گہرے مشاہدے اور تجربے کی بنا پر انہوں نے معاشرتی، اصلاحی اور قومی موضوعات پر شعر کہنے شروع کر دیے اور پھر اس کے بعد ان کے ہاں جو ہے وہ مزاح جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی جو اکبر ہیں ان کے مزاج میں قدرت نے طنز و مزاح کا ایک زبردست ملکہ رکھا تھا، یعنی ان کی جو شاعری ہے اس کا رخ ایک تھا ظریفانہ موضوعات کی طرف بہت زیادہ تھا، ایک رخ اس کا کیا تھا، یعنی وہ ظریفانہ موضوعات پر بہت زیادہ لکھتے تھے اور یہی ان کا خاص رنگ تھا۔ اور جو اکبر ہے وہ طنزیہ اور مزاحیہ شاعری میں ایک اہم مقام رکھتے ہیں، لیکن جب طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کا ذکر آتا ہے تو اکبر الہ آبادی کا نام سر فہرست ہمیں نظر آتا ہے۔ اب اسٹوڈنٹس اکبر کی شاعری کو صحیح طور پر
سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے دور کے حالات اور ان کے ماحول کو دیکھا جائے. ٹھیک ہے. تو جو اکبر الہ آبادی ہیں وہ ان کے حالات اور ماحول کے بارے میں کچھ یوں ہے کہ 1857 کے بعد انگریزوں نے مکمل طور پر ہندوستان کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا. یہ تو آپ نے پہلے بھی کافی دفعہ پڑھا ہے. اور مسلمان آپ کو پتہ بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو گئے. پھر ان حالات میں سر سید احمد خان جو ہیں وہ آئے اور انہوں نے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا اور ان کی اصلاح اور ترقی کے لیے انہوں نے ایک جامع منصوبہ بنایا جس میں انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جو انگریزی تعلیم ہے وہ وقت کی ایک اہم ضرورت تھی. یعنی اس وقت مسلمانوں کے لیے جو انگریزی تعلیم ہے وہ انتہائی ضروری تھی کیونکہ وہ ہر میدان میں ہر شعبہ زندگی میں پیچھے رہ گئے تھے. تو لہٰذا جو سر سید احمد خان ہے وہ چاہتے تھے کہ وہ انگریزی تعلیم حاصل کریں. سر سید احمد کا جو نقطہ نظر تھا اس سے جو اکبر الہ آبادی ہیں انہیں اختلاف تھا. ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو مسلمان ہے وہ انگریزی طرز معاشرت کی بھی اندھا دھند تقلید کر رہے تھے اور معاشرہ میں یہ جو تبدیلیاں پیدا ہو رہی تھیں یا جو اثرات سامنے آ رہے تھے وہ ان کو اکبر الہ آبادی جو ہے وہ بہت ہی گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. اور انہوں نے جو ان اثرات کے جو بعد میں نتائج مرتب ہونے تھے ان کو پہلے ہی اکبر الہ آبادی جو ہے انہوں نے بھانپ لیا تھا. اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جو مغربی تقلید پرستی ہے اس کی لہر میں کہیں مسلمان جو ہیں وہ اپنا تشخص نہ کھو بیٹھیں. یعنی جو مسلمان ہیں وہ اپنی اسلامی روایات اپنے جو بزرگوں کی روایات ہیں ان کو کہیں مغربی تقلید میں جو ہے نا وہ نہ ختم کر دیں کیونکہ مغربی تقلید میں جو مسلمان ہیں وہ اپنا سب کچھ ماضی جو ہے وہ بھولتے جا رہے تھے. تو لہٰذا اسی لیے جو اکبر الہ آبادی ہیں انہوں نے سر سید سے اختلاف کیا. اور اکثر آپ کو یہ سوال آ جاتا ہے کہ سر سید احمد خان اور اکبر الہ آبادی میں کیسا اختلاف تھا. تو ان میں نظریاتی اختلاف تھا. یعنی ان دونوں میں نظریاتی اختلاف تھا. سر سید احمد خان یہ کہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق جدید انگریزی تعلیم ان کے لیے ضروری ہے. لیکن جو اکبر الہ آبادی ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ بے شک مسلمانوں کے لیے مغربی تعلیم یا انگریزی تعلیم ضروری ہے لیکن وہ کہتے تھے کہ اس چکر میں مسلمان اپنی اسلامی روایات اپنی مذہبی اقدار جو ہیں ان کو پس پشت نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. یہ ان میں اختلاف تھا. تو اکبر نے جو مغربی تہذیب اور جو طرز معاشرت ہے اس کو اختیار کرنے سے جو پھر تہذیبی اور معاشرتی تضاد پیدا ہوا اس کو طنزیہ اور بڑے ظریفانہ انداز میں بیان کیا ہے. اور انہوں نے بڑی ہی ذہانت کے ساتھ نہایت شگفتہ انداز میں اس تقلید پرستی پر تنقید کی ہے. تقلید پرستی ہوتی ہے نقل کرنا کسی چیز کی. یعنی مسلمان جو ہے وہ جو مغربی تہذیب کی تقلید کر رہے تھے اس کو اکبر الہ آبادی نے بہت ہی شگفتہ بہت ہی مزاحیہ طنزیہ انداز میں جو ہے وہ بیان کیا ہے. اور جو اکبر الہ آبادی ہیں ان کا مشاہدہ بہت وسیع تھا. بڑی گہری نظر رکھتے تھے اور انہوں نے جو نتائج اخذ کیے ان سے ہم کسی طرح سے بھی روگردانی نہیں کر سکتے. یعنی ان سے ہم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ایک بڑی گہری اور وسیع جو ہے وہ نظر رکھتے تھے. اصل میں اسٹوڈنٹ جو اکبر الہ آبادی ہیں وہ اسلام سے انہیں بہت سچا لگاؤ تھا اور شاعری کے ذریعے انہوں نے اسلامی ملی روایات کو بہت فروغ دینے کی کوشش کی. ان کی شاعری کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ظریفانہ ہے. ٹھیک ہے. اور بلکہ ظریفانہ کلام کے لیے وہ بہت ہی مشہور ہیں اور ان کی شاعری میں قدیم اور جدید جو رجحانات ہیں ان کا ایک خوبصورت امتزاج ملتا ہے. یعنی ان کی جو شاعری ہے اس میں قدیم رنگ بھی موجود ہے اور جدید رنگ جو ہے وہ بھی پایا جاتا ہے. تو یہ ان کی شاعری پر ایک مختصر سا تبصرہ تھا.
اب اسٹوڈنٹس ہم نظم کا ایک مختصر سا تعارف کرتے ہیں، اور یہی جو تعارف ہے جو میں ابھی آپ کو تعارفی ایک گراف جو ہے وہ بتاؤں گی، یہ آپ تشریح سے پہلے لکھ سکتی ہیں، یعنی جب آپ ایک شعر کی تشریح کریں گی تو اس سے پہلے یہی والا جو تعارفی پیرا ہے وہ آپ لکھ سکتی ہیں۔ تو نظم کے تعارف میں آپ یہ لکھ سکتی ہیں کہ اکبر الہ آبادی کا اصل نام سید اکبر حسین تھا، اور انہیں طنز و مزاح کا بے مثال ایک شاعر جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں ہندوستانی مسلمانوں کے زوال، انگریزی تہذیب کے بڑھتے ہوئے اثرات اور سر سید احمد خان کی علی گڑھ تحریک کے خلاف ظریفانہ انداز میں تنقید کی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو زیر بحث نظم ہے، ایک یہ چمن کا منظر ہے، چمن یعنی باغ کا منظر ہے جہاں پہ بہار کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی باغ میں جو بہار آئی ہے اس کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے، اور آخر میں وہ جو ہے وہ اس چمن کے بارے میں کہتے ہیں کہ خدا اس چمن کو سرسبز رکھے ہمیشہ، اس کے بارے میں انہوں نے دعا مانگی ہے۔ اور اصل میں انہوں نے اس نظم میں جو چمن ہے اس کے پس منظر میں اپنے وطن کو لیا ہے، یعنی چمن کو انہوں نے بطور استعارہ یہاں پہ لیا ہے، اور چمن کو وہ اصل میں اپنے وطن کا نام دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو نظم ہے یہ کہاں سے ماخوذ ہے، کہاں سے لی گئی ہے؟ یہ کلیات اکبر سے ماخوذ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ان کا جو تمام کلام ہے وہ کلیات اکبر میں محفوظ ہے، اور یہ جو نظم ہے یہ بھی کلیات اکبر سے ماخوذ ہے۔ اب ہم نظم کے خلاصے کی طرف آتے ہیں، تاکہ آپ کو نظم کے خلاصے سے اس نظم کے بارے میں اچھی طرح سے جو باتیں ہیں وہ ذہن نشین ہو جائیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب بہار آئی تو ہر طرف پھول ہی پھول کھل اٹھے، اور بلبل نے اپنے گیتوں سے آسمان سر پر اٹھا لیا، ہر طرف بہار کے استقبال میں سبزے کا فرش جو ہے وہ بچھ گیا، اور پھر صبح کی ہوا خوشبو بکھیرتے ہوئے چلی، نشو و نما کے نشے سے ڈالیاں جو ہیں وہ جھومنے لگیں، اور باغ کے پرندوں نے خوشی سے گیت گائے، اور جب صبح کی ٹھنڈی ہوا نے شاخوں کو محبت سے چھوا تو کلیاں کھل کر پھول بن گئیں، اور ان پھولوں نے شبنم سے وضو کیا، یعنی پھولوں کے اوپر جو صبح سویرے اوس کے یا شبنم کے قطرے پڑتے ہیں، شاعر نے کہہ رہا ہے کہ وہ ان پھولوں نے اس شبنم سے وضو کیا، اور بلبل نے اذان دی، یعنی جو بلبل ہے ان کے گیتوں کو وہ اذان کا نام دے رہا ہے، اور شاخوں نے جھک کر خالق کو محبت سے سجدہ کیا، یعنی ہوا کی بدولت جو شاخیں ادھر ادھر جھک رہی تھیں ان کو اس نے یہ کہا ہے کہ وہ جھک کر اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز ہو رہی تھیں، اور جو ہر پتی ہے وہ اس کی تسبیح کرنے لگی، یعنی پھولوں کی ہر پتی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف اور تسبیح کرنے لگی، اور ایسے میں جو پھول کی پتی ہے اس نے یہ دعا مانگی کہ خدا سر سبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ تو یہ اس کا نظم کا خلاصہ ہے۔ جب آپ آگے اب اس تشریح پڑھیں گی تو بہت سی باتیں آپ کو جو ہیں وہ ذہن نشین ہو جائیں گی۔ اب آج اسٹوڈنٹس ہم صرف ایک شعر کی تشریح جو ہے وہ کرتے ہیں، یعنی تشریح کا آغاز کرتے ہیں، اور جو بقیہ آپ کے 6 اشعار ہیں ان کی تشریح ہم اگلے لیکچر میں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو شعر نمبر 1 جو ہے وہ یہ ہے: بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر۔ اب گل کا اس میں کیا مطلب ہے؟ گل کہتے ہیں پھول کو، گلاب کے پھول کو۔ زیب صحن بوستاں، باغ کے صحن کی سجاوٹ، زیب کہتے ہیں سجاوٹ کو، صحن باغ کا صحن، اور بوستاں باغ، یعنی باغ کے صحن کی سجاوٹ۔ پھر ہے انادل، انادل جو ہے یہ اندلیب کی جمع ہے، اندلیب کہتے ہیں بلبل کو، اور انادل یعنی زیادہ جو بلبل ہیں ان کو کہا جائے گا، یعنی اندلیب کی جمع۔ سرگرم فغاں ہو کر، بہت بلند آواز میں چیخنا چلانا، بہت جوش کے ساتھ،
سرگرمے یعنی بہت جوش کے ساتھ، فغاں ہونا بلند آواز میں۔ اب اس کا مفہوم اس طرح ہوا کہ بہار آئی تو پھول چمن کے صحن کی خوبصورتی بن کر کھلے اور پرندوں کی چہچہاہٹ نے دھوم مچا دی۔ ٹھیک ہے، یا جب بہار آئی تو ہر طرف پھول ہی پھول کھل اٹھے اور بلبل نے اپنے گیتوں سے آسمان جو ہے وہ سر پر اٹھا لیا، یعنی ہر طرف بہار کے استقبال میں جو ہے وہ بلبل گیت گانے لگے اور جو پھول ہیں اس سے باغ کا جو صحن ہے وہ بھر گیا۔ اب تشریح کی طرف آتے ہیں تو شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ شاعر نے اس شعر میں موسم بہار کا نقشہ کھینچا ہے، یعنی اکبر الہ آبادی جو ہے وہ موسم بہار کا نقشہ کھینچ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بہار آ گئی ہے اور باغ میں پھول بکثرت کھلے ہوئے ہیں اور پھولوں نے کھل کر جو باغ کا صحن ہے اس کو سجا رکھا ہے، یعنی باغ کو زینت انہوں نے عطا کی ہوئی ہے، اور جو بلبل ہیں وہ فریادیں کر رہے ہیں، یعنی بلبل جو ہیں وہ چہک رہے ہیں، انہوں نے ایک شور مچا رکھا ہے، اور جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ باغ میں پھول ہی پھول کھلے ہوئے ہیں، یعنی شاعر کہتا ہے کہ بہار کا موسم آتے ہی ہر طرف پھول کھل اٹھتے ہیں، سارا جو چمن ہے وہ پھولوں سے سج جاتا ہے، اور ہر طرف طرح طرح کے رنگ برنگے جو پھول ہیں وہ نظر آ رہے ہیں، اور جو پرندے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پھولوں کو دیکھ کے چہچہا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ویسے بھی اردو شاعری کی یہ روایت ہے کہ جو بلبل ہے اس کا محبوب گل ہے، گل یعنی گلاب کا پھول، اور جب وہ بہار کے موسم میں گلاب کا پھول دیکھتا ہے یا اتنے زیادہ کھلے ہوئے جب وہ گلاب کے پھول دیکھتا ہے تو اس کے اوپر مستی کا عالم طاری ہو جاتا ہے اور وہ چہچہانے لگتا ہے، گیت گانے لگتا ہے خوشی سے۔ اور یہاں پہ بھی شاعر کہہ رہا ہے کہ پھولوں کا حسن دیکھنے کے قابل ہے اور پرندوں کے گیت بھی جو ہیں وہ عجب سماں جو ہے وہ باندھے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پہ انہوں نے پھر میر تقی میر کا ایک بہت ہی جو خوبصورت شعر ہے وہ ہم یہاں پہ بیان کر سکتے ہیں کہ گلشن میں آگ لگ رہی تھی رنگے گل سے میر، بلبل پکاری دیکھ کے صاحب پرے پرے، یعنی شاعر کہتا ہے کہ بہار کے آتے ہی طرح طرح کے پھول جو ہیں وہ چمن کے صحن کی سجاوٹ بن کر کھل اٹھے، اور جو چمن ہے وہ سارے پھولوں سے بھر گیا ہے، کہیں لالا نے بہار دکھائی ہے، لالا ایک پھول کا نام ہے، کہیں گلاب کے پھول مہک رہے ہیں، یعنی رنگ برنگے پھولوں سے چمن جو ہے وہ سج گیا ہے، اور پھولوں سے پھر محبت کرنے والے جو پرندے ہیں یعنی بلبل ہیں وہ خوشی سے چہک اٹھے ہیں، اور بلبلوں نے بلند آواز میں خوشی کے گیت گائے ہیں، ان کے گیتوں سے سارا چمن جو ہے وہ گونج اٹھا ہے اور ہر طرف بہار کی دھوم میں مچ گئی ہیں، ہر طرف پھول کھل اٹھے اور بلبل پھولوں پر نثار ہوتے جا رہے ہیں اور مست ہو کر خوشی کے گیت جو ہیں وہ گا رہے ہیں، اور چمن پھولوں سے بھر گیا ہے، اور جو پرندوں کی خوبصورت آوازیں ہیں ان سے چمن جو ہے وہ گونج اٹھا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس شعر میں جو شاعر ہے وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو بہار کی آمد کی وجہ سے باغ ہے اس کا جو صحن ہے وہ رنگ برنگے پھولوں سے بھر گیا ہے، اور اس قدر خوبصورت اور رنگ برنگے پھول اور اس قدر کثرت سے پھول کھلے ہوئے ہیں کہ جو بلبل ہے جس کا محبوب گل ہے وہ اس کو جب دیکھتا ہے تو اس پر ایک مستی اور خوشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے اور وہ پھر چہچہانے لگتا ہے، خوبصورت جو گیت ہے وہ گانے لگ جاتا ہے۔ تو یہ پہلے شعر کی یہاں پہ تشریح ہے، اور بقیہ جو 6 اشعار ہیں ان کی تشریح جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ تو آج کے لیکچر کا میں اب اختتام کرتی ہوں، اور میں کوشش کروں گی کہ اگلا لیکچر جو ہے وہ بہت جلدی اپلوڈ کر دوں۔ تو اس دعا کے ساتھ اب میں اختتام کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔